الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم۔ تم پر مردہ اور بہا ہوا خون اور سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا دوسروں کا نام پکارا گیا ہو حرام ہے۔ پھر جو مجبور ہو جائے اور وہ حد سے بڑھنے والا اور زیادتی کرنے والا نہ ہو اس پر ان کے کھانے پر یا کھانے میں کوئی پابندی نہیں۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 173 کی تلاوت اور اس کی معانی کا ترجمہ رکھا گیا۔ اس آیت میں 4 حرام کی ہوئی چیزوں کا ذکر ہے، لیکن اسے کلمہ حصر یعنی انما کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ گویا ایسا لگتا ہے کہ حرام صرف یہی 4 چیزیں ہیں اور نہیں، انما حرم بلا شبہ حرام کی کر دی گئی ہے یہ 4 چیزیں۔ تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ صرف یہی 4 چیزیں حرام ہیں، بلکہ اس کے علاوہ بھی اور بھی کئی چیزیں ہیں جو حرام ہیں۔ لیکن یہاں پر ان 4 چیزوں کا ذکر کیوں ہے؟ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیونکہ ایک خاص پس منظر میں یہ بات آئی ہوئی ہے، یعنی مشرکین کے اس عمل کے ضمن میں کہ وہ حلال جانوروں کو بھی حرام قرار کر لیتے تھے، حرام قرار دے دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ حرام نہیں، حرام تو صرف یہ چیزیں ہیں جو ہم نے بیان کی، اس لیے یہاں پر اس طرح کی بات آئی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ بھی دیگر حرام چیزیں ہیں جو یہاں پر ذکر نہیں ہے، لیکن دیگر احادیث میں وہ ذکر چیزیں موجود ہیں۔ لیکن آپ غور کریں گے حدیث میں جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے یا حلال قرار دیا ہے وہ 2 اصول کی بنیاد پر ہے۔ درندوں میں ذوناب، درندوں میں کون سی چیزیں حرام ہیں؟ تو وہ ہے ذوناب۔ ذوناب کس کو کہتے ہیں؟ وہ درندہ جو دانتوں سے شکار کرے، جو دانتوں سے شکار کرے، اور پرندوں میں جو پنجے سے شکار کرے حرام ہے۔ تیسرے جن جانوروں کی حرمت اور حدیث سے ثابت ہوتی ہے، مثلا کتا، گدھا، یہ سب بھی حرام ہے۔ حالانکہ اس میں قرآن حکیم میں اس کا تذکرہ موجود نہیں ہے کہ یہ حرام ہے، لیکن حدیث سے یہ چیزیں ثابت ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حدیث بھی قرآن کی طرح دین کا ایک ماخذ ہے اور دین میں وہ حجت ہے۔ دونوں طرح کی چیزوں کو ماننا یہ مکمل دین ہے۔ کوئی صرف قرآن کو مانے اور حدیث کو نظر انداز کر دے تو یہ دین مکمل نہیں ہے۔ مردہ سے مراد یہاں پر وہ حلال جانور ہے جو بغیر ذبح کیے طبعی طور پر یا کسی حادثے سے، جس کی تفصیل سورہ المائدہ میں انشاءاللہ آئے گی، مر گیا ہو یا شرعی طریقے کے خلاف اسے ذبح کیا گیا ہو، مثلا گلا گھونٹ دیا جائے یا پتھر اور لکڑی وغیرہ سے مارا جائے، یا جس طرح آج کل مشینی ذبح کا طریقہ ہے اس میں جھٹکے سے مارا جاتا ہے۔ البتہ حدیث میں 2 مردار جانور حلال قرار دیے گئے ہیں، ایک مچھلی دوسرا ٹڈی، وہ اس حکم میتہ سے الگ ہے، یعنی یہ مردار میں نہیں آتے، یہ حلال ہے۔ خون سے مراد دم مسفوح ہے، یعنی ذبح کے وقت جو خون نکلتا اور بہتا ہے، گوشت کے ساتھ جو خون لگا رہ جاتا ہے وہ حلال ہے۔ یہاں بھی 2 خون حدیث کی روح سے حلال ہے، ایک کلیجی اور ایک تلی۔ خنزیر یعنی سور کا گوشت، خنزیر بے غیرتی میں بدترین جانور ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ غذا کا بہت بڑا اثر انسان کی عادت پر، مزاج پر پڑتا ہے۔ جس طرح کی غذا اور خوراک کھاتا ہے اس طرح سے اس کے مزاج اور اس کی عادت پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ جو خنزیر ہوتا ہے اس میں بہت بے غیرتی پائی جاتی ہے، تو جو لوگ خنزیر وغیرہ کھاتے ہیں، اس کے گوشت کا استعمال کرتے ہیں، تو ان کے اندر بے غیرتی پائی جاتی ہے۔
بلکہ بعض علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہے کہ کن جانوروں سے کس طرح کی صفات انسان کے اندر مزاج پیدا ہوتا ہے. اس طرح کی علماء نے اس پہ مستقل کتابیں بھی لکھی ہے. اس میں یہ بھی قرار دیا ہے کہ یہ جو خنزیر جانور ہے یہ بے غیرتی میں بدترین جانور ہے. پھر فرمایا وما اہل، وہ جانور یا کوئی اور چیز جسے غیر اللہ کے نام پر پکارا جائے. اس سے مراد وہ جانور ہے جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے جائے. جیسے مشرکین عرب جو تھے وہ لات و عزا وغیرہ کے ناموں پر ذبح کرتے تھے، یا آگ کے نام پر جیسے مجوسی کرتے تھے. اور اسی میں وہ جانور بھی آ جاتے ہیں جو جاہل مسلمان فوت شدہ بزرگوں کی عقیدت اور محبت اور ان کی خوشنودی اور ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے یا ان سے ڈرتے اور امید رکھتے ہوئے قبروں اور آستانوں پر ذبح کرتے ہیں، یا وہ مجاورین کو بزرگوں کی نیاز کے نام پر دے آتے ہیں. جیسے بہت سے بزرگوں کی قبروں پر بورڈ لگے ہوئے ہیں، مثلا داتا صاحب کی نیاز کے لیے بکرے یہاں جمع کرائے جائیں. ان جانوروں کو چاہے ذبح کے وقت اللہ ہی کا نام لے کر ذبح کیا جائے یہ حرام ہی ہوں گے، کیونکہ اس سے مقصود کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصود جو قبر میں ہیں ان کو راضی کرنا ہے، ان کی تعظیم کرنا ہے. تو گویا ایسا ہے کہ کسی اور کو کی تعظیم کی جا رہی ہے یا کسی اور کے خوف اور امید میں یہ جانور ذبح کیے جا رہے ہیں، اور غیر اللہ سے ما فوق الاسباب طریقے سے ڈرنا یا امید لگانا شرک ہے. اسی طریقے سے جانوروں کے علاوہ جو اشیاء بھی، جو چیزیں بھی غیر اللہ کے نام پر نذر و نیاز کے اور چڑھاوے کی ہوں گی حرام ہوں گی. جیسے قبروں پر لے جا کر یا وہاں سے خرید کر قبروں کے ارد گرد فقیروں اور مسکینوں پر دیگوں اور لنگوروں کی یا مٹھائی اور پیسوں پر تقسیم کی گئے، یا وہاں صندوقچے میں نذر و نیاز کے پیسے ڈالنا، یا عرس کے موقع پر وہاں دودھ پہنچانا، یہ سب کام حرام اور ناجائز ہے، کیونکہ یہ سب غیر اللہ کی نذر و نیاز کی صورتیں ہیں. اور نذر بھی اسی طرح عبادت ہے جس طرح نماز عبادت ہے، جس طرح روزہ عبادت ہے. تو نذر بھی صرف کس کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ کے لیے ہوتی ہے. اور عبادت کی ہر قسم صرف اللہ ہی کے لیے مخصوص ہے. اس لیے حدیث میں آیا ملعون من ذبح لغیر اللہ، کہ جس نے غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا وہ ملعون ہے. یہ ساری باتیں تفسیر کے اندر موجود ہے. بہرحال اس بات پر اجماع ہے کہ اگر کسی مسلمان نے کوئی جانور غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اس سے قریب ہونے کی نیت سے ذبح کیا تو وہ مرتد ہو جائے گا، اور اس کا ذبیحہ ایک مرتد کا ذبیحہ ہوگا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ کسی نے کسی اور سے کے لیے ذبح کیا تو وہ مرتد کے حکم میں ہوگا ذبح کرنے والا، اور اس کا جو ذبیحہ ہے کیا ہوا جانور وہ بھی کیا ہوگا؟ ایک مرتد کا ذبیحہ ہوگا. مرتد کا مطلب سمجھتے ہیں؟ مرتد کا مطلب کافر ہے. تو یہ ساری باتیں آیت نمبر 173 کے اندر ذکر کی گئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام مسلمانوں کو، مومنوں کو، اہل توحید کو بخش دے. آمین.